علمی پوائنٹ نمبر 1، رمضان کا تعین چاند کو دیکھ کر کیا جائے گا، نہ کہ کوئی ایسٹیمیٹڈ کیلنڈر بنایا جائے گا کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کے۔ البتہ ان چیزوں کے حوالے سے ٹیلیسکوپ ہو، دوربین، یا ماہر فلکیات ہوں، اسٹرانومرز، ان کی مدد ضرور لی جا سکتی ہے، دوربین کی بھی مدد لی جا سکتی ہے، لیکن چاند کو دیکھنا یہ ضروری ہوگا احادیث کی روشنی میں، کیونکہ چاند کا دیکھنا شاعر اسلام میں سے ہے۔ جسٹ لائک اذان، آج اذان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو بہت کم ہی ہوتا ہے کہ اذان کی آواز سن کر مسجد میں جاتا ہوں، پتہ ہوتا ہے 1 بجے ظہر کی نماز ہے، اس کے اعتبار سے ہم چلے جاتے ہیں، اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، آفیسز میں عموماً نہیں آتی ہے، تو اب اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن شاعر اسلام کے طور پہ ہم اذان دیتے ہیں، اس سنت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے طواف کے پہلے 3 چکروں میں جو عمرے کے لیے طواف ہوتا ہے، رمل کرنا یعنی مرد کا اکڑ کر چلنا، وہ تو اس کا کانٹیکسٹ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے مسلمان مدینے میں گئے ہیں، وہ تو بیماریوں کی سرزمین ہے، کمزور ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے 3 چکر جو ہے وہ رمل کرنا ہے، تو اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن سنت آج تک باقی ہے، سنت اپنی جگہ رہے گی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ باقی جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ اگر ظہر کے وقت بادل نظر آ جائیں اور بالکل اندھیرا چھا جائے تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کر ہی روزہ کھولتے ہیں، ہم یہ نہیں ہوتا کہ اندھیرا نظر آ گیا تو اب ہم روزہ کھول لیں، تو اس وقت تو ہم اعتماد جو ہے وہ آسمان کے اوپر نہیں کرتے بلکہ گھڑی کے اوپر کرتے ہیں، تو بالکل یہ ان کی دلیل صحیح ہے، لیکن گھڑی کے اوپر جو ہم اعتماد کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائیوں وہ ڈیفینیٹ ہے، سولر کیلنڈر جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہے۔ 31 جنوری 2001 کو جو طلوع آفتاب کا ٹائم ہے وہ 31 جنوری 3001 کو بھی وہی ہوگا، سولر کیلنڈر میں کوئی فرق نہیں آتا طلوع اور غروب کے اعتبار سے، لیکن جو قمری کیلنڈر ہے، لیونر ایئرز جو ہیں، لیونر کیلنڈر ہے، اس میں تو آپ ڈیفینیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اس دفعہ رمضان کا مہینہ اگر 29 کا ہے تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ 30 کا ہے، اس سے اگلی دفعہ پھر 30 کا ہے، پھر 30 کا ہے، پھر 2/29 کے آ جائیں، تو یہ تو آپ پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ان کی دلیل اس اعتبار سے بالکل غلط ہے کہ ہم گھڑی کو دیکھ کے چونکہ چل رہے ہوتے ہیں تو گھڑی کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ سورج سے ریلیٹڈ ٹائمنگ کو ضرور ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، چاند سے ریلیٹڈ چیزوں کو ہم گھڑی کی بنیاد کے اوپر یا کیلکولیشن کی بنیاد کے اوپر نہیں کر سکتے، وہ پریڈکٹ کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے، سافٹ ویئرز بھی بنے ہوئے ہیں، میرے علم میں بھی ہے، اکثر اوقات وہ صحیح کیلکولیشن بھی کر دیتے ہیں، لیکن احادیث کی روشنی کے اندر فزیکلی چاند کا دیکھنا ضروری ہے۔ تو سولر ایئرز کے اندر آپ دیکھیں جنوری اگر 31 کا ہے تو ہمیشہ 31 کا ہوگا، لیکن چاند کے مہینوں میں اگر رمضان 29 کا ہے کبھی 30 کا ہوگا، کبھی 29 کا ہوگا، کبھی پھر 30 کا ہوگا، یہ چینج ہوتا رہے گا، لہٰذا دونوں کو ایک جیسا ماننا یہ بالکل غلط قیاس ہے، اس کو ہم بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے، آپ دیکھیں کہ گرمیوں اور سردیوں کی نمازیں تو ہم انجوائے کرتے ہیں، چاروں موسم، خصوصاً سب کانٹیننٹ میں تو چاروں موسم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے امریکہ میں بھی چاروں موسم ہوتے ہیں، لیکن گرمیوں اور سردیوں کے روزے اسی صورت میں انجوائے کیے جا سکتے ہیں جبکہ اس کو لیونر ایئر کے اعتبار سے لے کر چلا جائے، ورنہ تو اگر جون جولائی کے روزے ہوتے تو ہر دفعہ جون جولائی کے ہی ہوتے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو چاند کا سال 255 دن کا 255 ڈیز اور سورج کا جو سال ہے سولر ایئر جو ہے وہ 265 کا رکھ کے 10 دن کے فرق سے یہ رمضان شریف جو ہے سولر کا جو 265 دن اور چاند کے 255 دن، یہ جو 10 دن کا فرق ہے 355 اور 365 دن، یہ جو 10 دن کا فرق ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمارے جو روزے ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹریول کر کے سردیوں میں آ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ٹریول کر کے گرمیوں میں آ جاتے ہیں، اور پورے سال کے اندر یہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں 355 دن اور 365 دن کی وجہ سے، الحمدللہ۔ تو یہ دونوں ہی اللہ کے کیلنڈر ہیں، اللہ ہی کے ایئرز ہیں، چاہے وہ عیسوی والا ہو، سولر ایئر ہو یا لیونر ایئر ہو، اس اعتبار سے جو یہ وہ ہیپی نیو ایئر کو لکھ کے بھیج دے 1 جنوری کے اوپر تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو ہمارا سال ہی نہیں ہے۔ بھئی کس نے کہا ہے کہ آپ کا سال نہیں ہے؟ آپ کی نماز کی ٹائمنگ تو ہے ہی سورج کے ساتھ ہے، وہ چاند کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے، آپ چاند کو دیکھ کے کیا نماز کی ٹائمنگ کرتے ہیں؟
بھائی سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے، لہذا سورج کے اعتبار سے جو سولر ایئرز کے مہینے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ ہیپی نیو ایئر ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے لیونر ایئر کے لیے بھی ہیپی نیو ایئر ٹھیک ہے۔ یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں، اس کو جو مولویوں نے بدعت والا ایشو بنایا ہوا بالکل باطل ہے۔ مسئلہ نمبر 110A کے اندر میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، اگر مطلع ابر آلود ہو تو ہم سن چکے صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں بادل ہو تو یہ ایزیوم کیا جائے گا کہ چاند نظر نہیں آیا، اگرچہ سائنس بتا رہی ہو کہ چاند کی عمر جو ہے وہ 25 گھنٹے ہو چکی ہے، اگر یہ بادل غائب ہوتے تو ڈیفینیٹلی چاند نظر آ جاتا۔ تب بھی حکم یہی ہے کہ جب مطلع ابر آلود ہوگا تو شعبان کو آپ نے ایزیوم کرنا ہے کہ یہ 30 کا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ تو 30 دن آپ نے پورے کرنے ہوں گے، اس کے بعد چاند آئے نظر یا نہ نظر آئے برابر ہے، کیونکہ یکم رمضان جو ہے وہ ہوگی، انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث میں بیان کر چکا۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی جو میں نے ڈیٹیلڈ حدیث بیان کی صحیح مسلم سے 2528، جو ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی، مشکل الآثار امام طحاوی کی کتاب کے اندر بھی، اور الاستذکار کتاب جو ہے امام ابن عبد البر کی، اس کے اندر بھی موجود ہے، اور باقی کتابوں کے اندر، اس سے بالکل یہ کلیئر ہو گیا کہ رؤیت کا اعتبار اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا، نہ کہ سعودیہ یا پاکستان کی رؤیت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ ہمارے یورپ میں اور امریکہ میں جو بریلوی حضرات ہیں وہ پاکستان کے مطابق روزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اہل حدیث اور دیوبند جو ہیں سعودیہ کے مطابق لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر کنفلکٹ بنا ہوا ہوتا ہے ان کے درمیان۔ تو یہ illogical بات ہے کہ سعودیہ یا پاکستان کو دیکھ کے چلنا ہے، اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا، اور جہاں پر چاند نظر نہیں آئے گا وہ انشاءاللہ میں آخری پوائنٹ اس کو بھی ڈسکس کروں گا۔ بہرحال یہ کہنا کہ جی چونکہ سعودیہ میں پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، پوری دنیا میں کہیں پر بھی پہلے چاند نظر آ جائے تو مسلمانوں کی رمضان شروع ہو جانا چاہیے، اس کے لیے میں نے جو آج اینٹی وینم دے دیا انشاءاللہ آئندہ قیامت تک کے لیے یہ آرگومنٹ کوئی سامنے نہیں رکھے گا۔ صحیح مسلم 2528 نمبر حدیث، اور فواد عبد الباقی کی نمبرنگ میں 1087، حضرت معاویہ کے دور کے اندر شام میں جمعے کی رات کو چاند نظر آیا، اور مدینہ شریف میں ایک دن بعد نظر آیا۔ لہذا اب سعودیہ کی رٹ کی بجائے یہ کہنا چاہیے سعودیہ والوں کو بھی کہ شام اور افریقہ کے علاقوں کو پہلے دیکھا جائے گا، وہاں پر سعودیہ سے بھی پہلے چاند نظر آ جاتا ہے بجائے سعودیہ، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو رمضان شروع ہو جانا چاہیے۔ تو آپ پھر سعودیہ کی رٹ نہ لگائیں، پاکستان سے ضرور پہلے سعودیہ میں نظر آتا ہے، سعودیہ سے بھی پہلے شام میں اور افریقہ میں چاند۔ اب آندہ سے انشاءاللہ یہ نام ہی لینا سعودیہ کا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ لاجیکلی بالکل غلط ہے ان کا آرگومنٹ کہ آپ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں چاند نظر آ گیا تو آپ نے یہاں کرنا ہے۔ میرے بھائیو آج سے 50-60 سال پہلے تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کہیں چاند نظر بھی آیا کہ نہیں سوائے اپنے علاقے کے۔ تو کیا وہ 1400 سال کے تقریباً مسلمان جو ہے کسی غلط مسئلے کے اوپر عمل کرتے رہے؟ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر لاجک یہ ہے، اینٹی وینم اور پھکی والا جواب، کہ سعودیہ میں جب دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے، امریکہ میں جب رات آتی ہے سعودیہ میں دن ہوتا ہے، پھر امریکہ والے بیچارے کیا کریں گے جہاں پہ تیزی سے اسلام بھی پھیل رہا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں الحمدللہ، بلکہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے 2050 آنورڈ مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ لاجیکلی غلط ہے، یہ لوکلائز دین نہ بنائے اسلام کو۔ اسلام ایک یونیورسل دین ہے، آفاقی دین ہے، اس کو سب کے لیے رہنے دیں اور اللہ سے ڈر جائیں۔ اور میں نے سلف کے 5 حوالے دیے ہیں، اور لوگوں نے کہا جی وہ سلف میں تو جناب سلف میں بھی اختلاف تھا، سلف میں تو اجماع نقل کیا امام ابن عبد البر نے کہ اندلس کی رؤیت جو ہے خراسان کی رؤیت کے لیے کام نہیں آئے گی۔ اسپین اور افغانستان کا جو فرق ہے کتنا دور ہے، حالانکہ اسپین میں پہلے چاند نظر آ جائے گا، لیکن وہ ان کے علاقے کے لوگوں کے لیے ہوگا، ان کے لیے نہیں ہوگا۔ بالکل کریے، پتہ نہیں کون سا بند کمرے میں بیٹھ کے اجماع کرواتے ہیں، اور یہ کون سے سلف ہیں، یہ شاید ان کے سلف 14ویں صدی کے اندر آگے شروع ہوتے ہیں، تو ان کو سلف کا مطلب ہی شاید نہیں پتا کہ یہ سلف تو پرانے 5 میں نے سلف کے حوالے دیے ہیں، امام ترمذی کا، امام ابن عبد البر کا، امام ابن خزیمہ کا، امام طحاوی کا اور امام نووی کا، کہ سب کے سب یہ باب باندھ رہے ہیں اسی حدیث کے اوپر مسلم شریف کی کہ اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا۔ علمی پوائنٹ نمبر 4، اب رہا یہ مسئلہ میرے بھائیوں کہ جی اتحاد امت دیکھیں جی بڑی ضروری ہے، یہ دیکھیں نا جو ایکسپلائٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے جی، امت کے لیے اتحاد کی بڑی ضرورت ہے،
ग्लोबल मून साइटिंग होनी चाहिए। वो तो मैंने कहा आज के बाद ये इनकी रट खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम शरीफ से मैंने साबित किया कि सऊदीया से भी एक दिन पहले शाम में चांद नजर आ गया था। अफ्रीका और शाम में सऊदीया से भी पहले नजर आता है। अब इत्तेहाद उम्मत इंशाअल्लाह इनको भूल जाएगा, क्योंकि अब वो तो असल मसला था कि सऊदीया के मुताबिक करना है, वो तो खत्म हो गया, तो अब इत्तेहाद उम्मत भी साथ ही खत्म हो जाएगा इनका। तो ये बिल्कुल गलत है, ग्लोबल मून साइटिंग पॉसिबल ही नहीं है। और ये इत्तेहाद उम्मत का बहाना लगाना, तो फिर मैं इस पे एंटी वैनम और फकी देता हूं कि इत्तेहाद उम्मत करें। सऊदी अरब का चैनल पूरी दुनिया के अंदर नजर आ रहा है, तो आप नमाजों की टाइमिंग भी अपनी सऊदीया के साथ कर लें। आप थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा कि सऊदीया वाले जो हैं वो जब असर की नमाज पढ़ रहे, जोहर की नमाज पढ़ रहे होंगे, हम उस वक्त असर की नमाज पढ़ रहे होंगे, तो ये फर्क पड़ जाएगा। फिर आप खुद देख लें। फिर अमेरिका वाले तो वो शायद जो है वो फजर की नमाज पढ़ रहे होंगे, वो इशा की नमाज पढ़ रहे होंगे। तो अगर आपने इत्तेहाद उम्मत करना है तो ये भी करके दिखाएं। अगर आपने इत्तेहाद उम्मत की रट लगाई हुई है तो ये कोई तरीका नहीं है, बल्कि इस हवाले से अगर थोड़ा सा गौर व तफक्कुर करें तो एज सच कोई इतना फर्क नहीं है। 28-29 रोजे तो पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे ही रखते हैं, एक रोजे के फर्क पड़ता है ना, तो इसमें कौन सा इख्तलाफ हो गया? अगर सऊदीया में एक दिन पहले शुरू हो गया या अफ्रीका में सऊदीया से भी एक दिन पहले हो गया, देन व्हाट? ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 रोजों का फर्क पड़ेगा, बाकी 27-28 रोजे तो सारे मुसलमान इकट्ठे रखते हैं। और इस मसले में जो ये अहले तशय्यो और अहले हदीस की तरफ से फितना खड़ा किया गया है, ग्लोबल मून साइटिंग के एतबार से मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। और यहां पर मैं एक और इल्मी बात भी कर दूं कि मेरे भाइयों, जहां पर अल्लाह ताला ने यूनिटी रखनी थी वहां पर रखी हुई है खुद, वहां पर अल्लाह ने मकाम भी फिर एक ही रख दिया है। और वो आप देख लें, हज की जो एक्टिविटीज हैं 8 जुल्हिज्जा से लेकर 12 जुल्हिज्जा तक 5 दिन वो एक ही मकाम है। और हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 189 सुन भी चुके कि यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, आपसे चांद के घटने और बढ़ने के बारे में पूछते हैं, फरमाइए ये तो अल्लाह ताला ने औकात के लिए इसको किया है और हज के औकात के लिए। तो हज के ऊपर अल्लाह ने उम्मत को मुत्तफिक किया है। वो हज सिर्फ मक्की की उसी एक्टिविटी की वहां पर ही होती है इन 5 दिनों के अंदर, और वहां पर सबकी टाइमिंग सेम होती है। लिहाजा जहां पे इत्तेहाद उम्मत था वहां पे अल्लाह ताला ने खुद किया हुआ है। और वाकई इंटरनेशनल गैदरिंग तो वहीं पर होती है, वहीं पर इत्तेहाद उम्मत की जरूरत भी थी। तो ये इत्तेहाद उम्मत नहीं, मैं समझता हूं ये फसाद उम्मत है जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं ताकि उम्मत के अंदर तफरीक इस हवाले से डाली जाए। तो रुयत हिलाल के हवाले से मेरा मौकिफ इन अहादीस और आयात की रोशनी में यह है, जो सलफ का फाहम भी है, कि जो एक पॉलिटिकल बाउंड्री है, जोग्राफियाई हुदूद है, उसको फॉलो किया जाए। और बाकी ये खिलाफत का बहाना करना कि जी जब खिलाफत कायम होगी फिर क्या होगा, उस वक्त तो सारे ही एक अंडर ओ पाई जदू होएगी तो फिर तकिया जाएगा, पहले ही मुसीबत करके बह जाओगे। उस वक्त का इज्तिहाद उस वक्त होगा, उस वक्त के उलमा बैठेंगे। आज का इज्तिहाद इस वक्त यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह 57-58 इस्लामी मुल्क हैं, तमाम की बाउंड्रीज अलग है, तमाम के हुक्मरान अलग हैं। आज के दौर की बात करें, आप थ्योरेटिकल केसेस के ऊपर बात ना करें। तो इस वक्त हर मुल्क के अंदर अपनी अपनी जो है वो रुयत हिलाल कमेटी जो है मौजूद है। और हमारे मुल्क के अंदर मैं समझता हूं जितनी एहतियात के साथ रुयत हिलाल कमेटी काम करती है, दुनिया में कहीं नहीं करती। सऊदीया में भी कमेटी बैठती है, लेकिन अक्सर औकात वो बाद में अनाउंसमेंट हो जाती है कि इस दफा हमने चूंकि कैलेंडर फॉलो किया था, एक रोजा खाया गया, तो आप एक रोजे की कज़ा कर लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर पूरे एहतमाम के साथ तमाम बड़े बड़े जो 4 मकातब फिक्र हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और अहले तशय्यो, उनके जय्यद उलमा, लल्लू पंजू उलमा नहीं, जय्यद उलमा उसके रुकन हैं, साइन करते हैं। अब बाद में जो छोटे मोटे कीड़े बाहर निकल आते हैं और वो कहते हैं नहीं जी नहीं, ये भी चांद काट देता है, गवर्नमेंट के कहने से काट देता है जी, ये तो गलत निकल आया है। इनकी तो कोई औकात ही नहीं है, ना इनको कोई वर्थ देनी चाहिए, क्योंकि आपके जो बड़े बाबे तो उन कमेटियों के अंदर लाखों रुपए तनख्वाह लेके बैठे हुए हैं, उनके सिग्नेचर्स को आप वायलेट कर रहे हैं। वो तो बाहर निकल के नहीं कहते कि जी हम नहीं मानते, वो तो साइन करके उठते हैं और वो गन पॉइंट पे भी नहीं होते, पब्लिकली ये चीजें होती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। और इस तरह के जो मुजरिम उलमा हैं, जिनको मैं उलमाए क्राइम कहता हूं, उलमाए किराम नहीं, एक है उलमाए किराम जिनको मैं कहता हूं उलमाए प्राइम, इज्जत वाले उलमा, उनकी बदनामी का बायस भी ये उलमाए क्राइम, ये मुजरिम उलमा बने हुए हैं। और ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं, मुल्क के अंदर 2-2, 3-3 ईदें और ये रमजान करवाते हैं, और फिर उल्टा मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं जी इत्तिकाफ एहतियातन एक दिन पहले ही बैठ जाए, क्योंकि इस दफा चांद नहीं गलत नजर आया तो सही नहीं नजर आया, तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ। ऐसे उलमा को जो है वो
رمضان مبارک سے 2 دن پہلے ہی قید کر دینا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ رمضان کا چاند نکلتے ہی سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے۔ ان جو سرکش شیاطین کو من الجنتی والناس، جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، ان علماء کو جکڑ دیا جائے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جو چیلنج کر رہے ہیں، یا ان کو آپ پیسے دے کے تو عمرے پہ بھیج دیں، جس طرح پچھلے سال ہوا تھا، پیسے دے کے عمرے پہ بھیج دیا، پچھلی دفعہ سب نے اکٹھا کیا۔ اور ان کی آپ منافقت دیکھیں، یہ سارا جھگڑا چھوٹی عید کے اوپر کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بڑی عید کا جھگڑا ہوا ہو؟ کبھی سنا؟ اس کا مطلب ہے یہ کوئی اپنی پولیٹیکل گینز کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر چاند کا فرق آتا ہے، رؤیت ہلال کمیٹی کو ہمیشہ رمضان کے اندر ہی غلطی لگتی ہے، کیا ذوالحجہ کا جب چاند دیکھا جاتا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں لگتی؟ محرم کے چاند کے اوپر کوئی غلطی نہیں لگتی ہے؟ وہاں پہ آپ دیکھیں گے ہمیشہ کٹھی عید ہو رہی ہوتی ہے، بڑی چھوٹی عید کے اندر مسئلہ کھڑے ہو سکتا ہے۔ میرا لیکچر سن کے وڈی سے بھی کرنا شروع کر دیں، میرے گاٹے نہ فٹ کریو، ویسے میں ان کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ جو ایک خاص علاقہ ہے ہمارا، یہ جو کے پی ہے، خیبر پختونخوا، جس کے اندر یہ فتنہ کھڑا ہوتا ہے، آپ پچھلی 25-30 سال کی ہسٹری نکال لیں، آپ کو ہمیشہ 29 روزے ملیں گے۔ یہ کون سا چاند ہے جو ہمیشہ 29 کا ہوتا ہے؟ 30 آپ کو کبھی نہیں ملیں گے، ہمیشہ 29۔ چاند نکالنے کی بھی جلدی رمضان کا، اور رمضان کے ختم کرنے کی بھی جلدی۔ آپ بالکل ہسٹوریکل ڈیٹا اکٹھا کر لیں۔ یہ تو مجھے خود ایک اس علاقے کے بندے نے بتایا کہ جی میں نے تو اپنی ہوش کے اندر جو ہے کبھی 30 روزے نہیں دیکھے، اور واقعی بھی میں نے غور و تفکر کیا، واقعی 29 ہی ہوتے ہیں، 30 نہیں کبھی ہوئے، کیونکہ جلدی جو ہوتی ہے نکالنے کی تو فوراً نکال لیتے ہیں۔ تو یہ ساری پولیٹیکل گینز ہیں، اور میں اسی لیے ان علماء کے اوپر میں سمجھتا ہوں میرا دینی فریضہ ہے ان علماء کرائم کو ننگا کرنا، جو علماء پرائم عزت والے علماء کی بدنامی کا باعث بنے ہیں۔ اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتے کی مثال بیان کیا ہے، علماء سو کو۔ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3258 نمبر حدیث ہے کہ یہ بلعام بن بعورہ کے بارے میں نازل ہوئی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 175-176، جس میں آتا ہے کہ وہ پستی میں گر گیا، وہ جو عالم تھا، جب وہ علماء سو میں شامل ہوا، اور وہ زبان ہانپتا رہتا ہے، کتا جس طرح سے زبان ہانپتا ہے، کوئی چیز ملے تب بھی ہانپے، نہ ملے تب بھی ہانپے، لالچ کی وجہ سے۔ علمی پوائنٹ نمبر 5، بھائیو، جن علاقوں میں اور ملکوں میں چاند نظر نہیں آتا تو وہ اپنے سب سے قریبی علاقے کو فالو کریں ٹائم زون کے اعتبار سے۔ اور یہ جو ضد بنائی ہوئی ہے دیوبند اور اہل حدیث نے کہ ہم نے سعودیہ کو فالو کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی سعودیہ چونکہ پہلے نظر آ جاتا ہے تو ان کو تو اب سعودیہ کی بجائے شام اور افریقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ رہے پاکستانی جو بریلوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو فالو کرنا ہے، تو وہ بھی عقل کے ناخن لیں، پاکستان کو، سعودیہ کو، افریقہ کو چھوڑیں، بلکہ جو آپ کے بالکل قریب ترین علاقہ ہے، جو بھی پڑتا ہے آپ کو، اس کے مطابق فالو کرنے کی کوشش کریں۔ باقی رہا قطبین کا مسئلہ، جہاں پہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، اس کے حوالے سے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، صحیح مسلم میں 7373 اور مشکات میں 5475، جو میں نے دجال کے اوپر لیکچر دیا تھا مسئلہ 133، اس میں بھی بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال جب دنیا میں آئے گا تو وہ 40 تک پھرے گا، 40 دن تک دنیا میں، جس میں سے پہلا دن جو ہے وہ سال کا ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا جو ہے وہ 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل دن ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا اسی اعتبار سے اندازہ مقرر کر لینا، یعنی گھڑیوں کے اعتبار سے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں وہاں پہ گھڑیوں کے اعتبار سے ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہے، اور دن کے وقت سورج بھی نظر آ رہا ہے، تو یہاں سے بھی جب پاکستانی فوجی گئے تو وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور سورج سامنے نظر آ رہا تھا۔ گھڑیوں کے اعتبار سے ٹائمنگ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ گھڑیوں کو فالو کیا جائے گا۔ بہرحال یہ جتنے اجتہادی ایشو ہیں، چاہے وہ مون سائٹنگ ہو یا باقی، اس کے حوالے سے آپ اپنے دلائل ضرور سامنے رکھیں، لیکن کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، اس کو اسلام سے باہر نہ نکالیں، اور اس کو اجتہادی ایشو رہنے دیں، اور بخاری اور مسلم کی اس حدیث کو یاد کریں۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بخاری میں 4119 اور مسلم میں 4602۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں غزوہ احزاب کے موقع پر جب بنو قریظہ نے بد عہدی کی اور حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم ملا کہ اب ان کو بد عہدی کی سزا دینی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کوئی نہیں پڑھے گا مگر بنو قریظہ کے قلعے کے پاس جا کر۔ تو صحابہ کرام وہاں سے روانہ ہوئے۔ اب وہ عصر کی نماز راستے میں اس کا ٹائم گزر گیا، غروب آفتاب کا وقت قریب تھا، تو بعض اصحاب نے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیم کو فالو کیا کہ آپ کا مقصد تھا کہ جلدی پہنچ جانا، یہ نہیں تھا کہ نماز ہی چھوڑ دینی ہے۔ تو انہوں نے نماز پڑھ لی، دوسروں نے کہا نہیں ہم ظاہری الفاظ پہ عمل کریں گے، ہم وہاں جا کر نماز پڑھیں گے۔
وہاں جا کر انہوں نے نماز پڑھی اور واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا کہ آپ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا, دونوں ہی کو انڈورس فرمایا, کسی پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا, حالانکہ بالکل 180 ڈگری کام کیا تھا. ایک نے نماز قضا کر کے پڑھی, انہوں نے ظاہری الفاظ کے اوپر عمل کیا, اور دوسروں نے تھیم کو فالو کیا. ہم بھی الحمدللہ, میں نے جو موقف اڈاپٹ کیا ہے مون سائٹنگ کے اوپر, اس میں ظاہری الفاظ تو من و عن موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ تھیم بھی ہے, اور لاجیکلی میں نے تمام چیزوں کے الحمدللہ